أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. محترم حضرات سامعین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، پردہ ماں و بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں نے جو آیتیں تلاوت کی آپ کے سامنے وہ سورہ بروج کی آیتیں ہیں. سورہ بروج کی آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا. سورہ بروج کی جو شروع کی آیتیں ہیں ایک سے لے کر آیت نمبر 8 تک، آیت نمبر 7 تک، جو میں نے آپ کے شروع کی جو آیتیں ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، ان کا ترجمہ و تفسیر میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پڑھا. گزشتہ تعلیمات میں ہم نے شروع کی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر سیکھا، اور اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں، شروع کی آیتوں میں کیا بیان فرمایا، کیا تذکرہ کیا، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا. محترم حاضرین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، آج جن آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا، انشاءاللہ تعالی انہی آیتوں کے تعلق سے ہم آج ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب، قابل ستائش ذات پر ایمان لائے تھے. یعنی یہ جو اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہوا، یہ خندقوں بولا نہیں جا رہا، یہ لگانا میٹھی دوا. شروع کی جو آیتوں میں جس طرح سے اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر، والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، وشاہد و مشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم. اس طرح سے 3 آیتوں میں قسم کھانے کے بعد قتل اصحاب الاخدود، اللہ نے فرمایا کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے. خندقوں والے مطلب جن لوگوں نے خندق کھودا تھا، جن لوگوں نے خندق کو کھودا تھا، یعنی جن لوگوں نے خندق کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا. ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت و بربادی ہے. ان کے لیے جو ہے نا اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور بربادی ہے. النار ذات الوقود، یہ خندق کیا تھی؟ یہ خندق کیا تھی؟ النار ذات الوقود، یہ خندق وہ ایک آگ تھی. خندق ایک آگ تھی جو جلائی گئی تھی، جو دھکائی گئی تھی. النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جلنے والی، جلاون والی ایک آگ تھی. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس ہی بیٹھے تھے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کافر بادشاہ یا اس کے جو کارندے ہیں، جہاں بادشاہ کے حکم سے وہ خندق کھودا گیا تھا، تو وہ کافر بادشاہ اور اس کے جو ورکر ہیں، ان کے جو کارکرتا اور ان کے جو کارندے تھے، آگ کے کنارے ہی بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے. اور اسی طرح سے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس پر وہ خود شاہد تھے. مطلب خود وہ اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
ان مسلمانوں کو جو خندق میں جھونک دیا گیا تھا، خندق میں ڈال دیا گیا تھا، آگ میں ڈال دیا گیا تھا، یہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں، کسی نفرت کی وجہ سے نہیں، کسی زمین جائیداد اور اپنے جو ہے نا من مٹاؤ کی وجہ سے نہیں، کسی آپس کے اختلافات و انتشارات کی وجہ سے نہیں، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا ان مسلمانوں کو، ان اہل ایمان کو جو ہے نا خندق میں جھونک دیا گیا تھا، خندق میں ڈال دیا گیا تھا جلنے کے لیے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ لوگ ان مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے رہے تھے، کسی اور گناہ کا، کسی جرم کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ ان کا جرم یہی تھا، ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ اللہ غالب ستائش، کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے تھے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے، کوئی گناہ نہیں تھا، صرف اور صرف ان کے نظر میں، ان لوگوں کے نظر میں، ان بادشاہ کے نظر میں صرف جو ہے نا ایک کیا ہے، ایک جرم کیا تھی کہ بس اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے تھے۔ اہل ایمان جو ہے نا صاحب ایمان تھے، اہل ایمان والے تھے، اللہ کو رب ماننے والے تھے۔ ہاں، یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب قابل ستائش ذات پر ایمان لے آئے تھے۔ واقعہ اصحاب الاخدود میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا، آج بھی جو ہے نا بہت ہی جو ہے تیز رفتار میں، جلد میں جو ہے نا میں آپ کے سامنے اصحاب الاخدود کے ساتھیوں کا جو واقعہ پہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا، ایک ذہین لڑکا، ایک تیز و تند لڑکا، ایک انٹیلیجنٹ لڑکا تلاش کر کے اس جادوگر کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا۔ لڑکا جو ہے اس جادوگر کے پاس آتا جاتا تھا جادوگری سیکھنے کے لیے۔ تو اس کے آتے جاتے راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں مولوی عالم دین کے جاننے والے کو عالم حضرت مولانا کچھ بھی بولتے ہیں، اسی طرح سے دوسرے مذہب کے لوگوں میں، عیسائی اور جو ہے کرسچن میں، جو ان کے دین کے جاننے والے ہیں، جو ان کے مذہب کے جاننے والے ہیں، ان کو راہب یا پادری بولا جاتا ہے۔ تو راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس جا کر بیٹھا، یہ لڑکا اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس راہب کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کی باتیں سنی اور پسند آ گئی۔ وہ راہب جو باتیں کرتا تھا کیا، وہ باتیں سننے کے بعد اسے اچھا لگا، اس کی باتیں سنی اور اسے پسند آ گئی۔ اس کے بعد یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا، یعنی اس راہب کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور، شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ لڑکے کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے، لوگوں کا آنے جانے کا راستہ کھل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ سارا واقعہ راہب کو بتلایا۔ راہب نے کہا، بیٹے اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا، میرا نام کسی کو نہیں بتانا۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھے، یہ لڑکے کی خوب خصوصیت سنیے، یہ لڑکا کیا کیا کام انجام دیا کرتا تھا اللہ کے حکم سے، کون سی بڑی بیماریوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا اللہ کے حکم سے۔ یہ لڑکا مادرزاد، پیدائشی اندھے، تخلیقی پیدائشی اندھے، ماں کی پیٹ سے ہی اندھا پن، ابرس، کوڑ، اس طرح سے دوسری جو بڑی بڑی بیماریاں ہوتی تھی، یہ لڑکا دیگر بعض بیماریاں، یہ لڑکا مادرزاد اندھے، ابرس اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر، اللہ کے اوپر ایمان کی شرط پر، اسی ایمان باللہ کی شرط پر اس نے
بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں ٹھیک کر دی. بادشاہ کے مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی. یہ لڑکا یہی کہتا تھا، یہ لڑکا جو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ لڑکا کیا کہتا؟ یہ لڑکا صرف اور صرف یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرما دے گا، وہ ٹھیک کر دے گا. چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفا یا فرما دیتا، اللہ ٹھیک کر دیتا. یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا. یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا. بعض اہل ایمان کو اس نے ایسے ہی قتل کروا دیا. بادشاہ تک جب یہ خبر پہنچی تو بادشاہ بہت پریشان ہوئے اور بہت سارے اہل ایمان کو، ایمان والے کو، مسلمانوں کو قتل کروا دیا. اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو. اس نے یعنی اس بادشاہ کے آدمی نے اللہ سے دعا کی، نیچے پھینک دو. اس بادشاہ کے جو آدمی وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. ایسی حالت میں اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی. پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی، پہاڑ میں کبکبی طاری ہوئی، بھوکمپ سا آ گیا جس سے سب وہ گر کر مر گئے، جس سے وہ سب لوگ پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا. بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے ڈبا دو، پھینک دو. سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے پھینک دو. وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے بادشاہ کے سارے آدمی ڈوب گئے، غرق ہو گئے اور یہ لڑکا بچ گیا. اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر، ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور بسم اللہ رب الغلام، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے بسم اللہ رب الغلام. اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو کھلے میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو، سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور بسم اللہ رب الغلام، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے کہہ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار. بادشاہ نے ایسا ہی کیا جیسے اس لڑکے نے طریقہ بتایا، جس سے وہ لڑکا مر گیا. لیکن سارے لوگ پکار اٹھے، جتنے بھی لوگ جمع کیے گئے تھے سب لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کی چال جو ہے نا پلٹ گئی، اس کی چال کام نہ آئی. وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ مجھے مانے، کسی دوسرے کو نہ مانے. اس کی وجہ سے جو ہے نا اس لڑکے کو ہلاک کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ دین پھیلاتا تھا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا. میرے اسلامی بھائیوں، بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا جب سب لوگوں نے پکار اٹھا کہ ہم سب لوگ اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. چنانچہ اس نے خندقیں کھودوائیں. جب کوئی بھی بات نہ بنی تو خندقیں کھودوائی، گڈھا کھودوایا اور اس میں آگ جلوائی. اس کا اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے، جو ایمان سے نہ لوٹے، جو ایمان کو نہ چھوڑے، اس کو آگ میں پھینک دو، اس کو آگ میں پھینک دو. اس طرح ایماندار آتے رہے، اہل ایمان آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا. بچے کی وجہ سے ذرا ٹھٹکی، ذرا کبھی سی طاری ہوئی تو بچہ بول پڑا کہ اماں صبر کر، تو حق پر ہے. یہ جو واقعہ ہے، یہ جو بھی باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3005 میں ہے. امام ابن کثیر نے اور بھی بعض واقعات نقل کیے ہیں جو اس سے مختلف ہیں اور کہا ہے ممکن ہے کہ اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں. تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر. الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ تو وسق الوقدود کا واقعہ ہو گیا. اگلی آیت نمبر 9، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. وہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، پوری دنیا کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. پوری دنیا کا حکمران اللہ رب العزت ہے، تو وہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی پوری بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. اللہ ہر چیز کا معائنہ کر رہا اور اللہ ہر طرح کا مشاہدہ کر رہا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا جو جس کی شہادت دینے والا ہے.
میرے اسلامی بھائیو، اللہ فرما رہے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا، بے شک ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے مسلمان مردوں کو ستایا، مسلمان عورتوں کو ستایا اور پھر ستانے کے بعد مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی، ظلم و زیادتی کی پھر بھی توبہ نہیں کیا، تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کو ستانے والے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں، جیسے کہ ہم نے دیگر صورتوں میں بھی پڑھا، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، تو جنت میں کیا ہیں؟ بہت ساری نعمتیں، ان میں سے کیا ہیں؟ ایک باغات ہیں، جنات ہیں۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں، وہ جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ جنت کی صفت ہے۔ جیسے آج کے دور میں دنیا میں کسی کوئی اپنا گھر، اپنا مکان پانی کے اوپر بنا رکھا ہے، کتنی اچھا لگتا ہے، لوگ شوق سے اس چیز کو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ تو ایمان قبول کرنے والوں، نیک کام کرنے والوں کے لیے بھی اس طرح کی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ جو بات ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، ایمان کا قبول کرنا، اس کے بعد نیک عمل کرنا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ نیک عمل کرنے کے بعد ہمیں جو جنات ملیں گی، ہمیں جو باغات ملیں گی، ہمیں جو نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، یہی کیا ہے؟ اصل میں کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو محترم سامعین و حاضرین، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے واقعہ اصحاب الاخدود کے ساتھ جو ہے ہم نے آپ کے سامنے ایسے تو مختصراً پوری آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک پوری کی پوری ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن آج کے جو درس تھی وہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 11 تک تھی۔ تو آپ کے سامنے میں نے جن بھی آیتوں کو آپ کے سامنے میں نے جن بھی آیتوں کی ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ جو واقعہ آپ نے سنا، یہ جو واقعہ اصحاب الاخدود کا واقعہ جو آپ نے سنا، اس واقعے سے ہم سب نے بہت کچھ سیکھا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت ہی زیادہ تعلیمات ملتی ہیں، بہت ہی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کو ملتی ہیں کہ اس واقعے میں جو ہے نا، اس واقعے میں اس بادشاہ کے کرتوت اور اس لڑکے کا اپنا ایک دین کے اوپر استقامت کس طرح سے تھا، کس طرح سے اپنے دین پر ڈٹا ہوا تھا کہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے بھی اپنے آپ کو نہیں روکا، اور دین کی دعوت اور اس طرح سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور اللہ نے بھی انہیں جو ہے نا ایک بہت بڑی صفات و کمال سے نوازا تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی، اور جو چاہتا وہ جو ہے نا کر لیتا تھا۔ اسی طرح سے اس کی جو بڑی خوبی تھی وہ کیا تھی کہ مادر ذات اندھے انسان کو، ابرص لولا لنگڑے انسان کو جو پیدائشی طور پر ایک دم سے اپاہج ہوتا تھا، ایسے انسان کو اللہ سے دعا کر کے ٹھیک کر دیا کرتا تھا، اللہ کے حکم سے اللہ سے دعا کر کے شفایا صحیح کر دیا کرتا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تو آج تک کے لیے یہیں تک آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، اللہ تو ہمیں سمجھ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔